قال اللہ تعالی یسقون من رحیق المختوم۔ الرحیق المختوم رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ کے زیر اہتمام منعقدہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عالمی مقابلہ میں اول آنے والی کتاب کا اردو ترجمہ و تصنیف مولانا صفی الرحمن مبارک پوری۔ مسلمانوں میں بھائی چارگی۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر کا اہتمام فرما کر باہمی اجتماع اور میل اور محبت کے ایک مرکز کو وجود بخشا، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخ انسانی کا ایک اور نہایت تابناک کارنامہ انجام دیا، جسے مہاجرین و انصار کے درمیان مواخات اور بھائی چارے کے عمل کا نام دیا گیا۔ ابن قیم لکھتے ہیں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے مکان میں مہاجرین و انصار کے درمیان بھائی چارہ کرایا۔ کل 90 آدمی تھے، آدھے مہاجرین اور آدھے انصار۔ بھائی چارے کی بنیاد یہ تھی کہ یہ ایک دوسرے کے غمخوار ہوں گے اور موت کے بعد نسبی قرابتوں کے بجائے یہی ایک دوسرے کے وارث ہوں گے۔ وراثت کا یہ حکم جنگ بدر تک قائم رہا، پھر یہ آیت نازل ہوئی، وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ۔ سورہ انفال آیت 33۔ نسبی قرابت دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، یعنی وراثت میں۔ تو انصار و مہاجرین میں باہمی توارث کا حکم ختم کر دیا گیا، لیکن بھائی چارے کا عہد باقی رہا۔ کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بھائی چارہ کرایا تھا جو خود باہم مہاجرین کے درمیان تھا، لیکن پہلی بات ہی ثابت ہے۔ یوں بھی مہاجرین اپنی باہمی اسلامی اخوت، وطنی اخوت اور رشتہ و قرابت داری کی اخوت کی بنا پر آپس میں اب مزید کسی بھائی چارے کے محتاج نہ تھے، جبکہ مہاجرین اور انصار کا معاملہ اس سے مختلف تھا۔ اس بھائی چارے کا مقصود، جیسا کہ محمد غزالی نے لکھا ہے، یہ تھا کہ جاہلی عصبیتیں تحلیل ہو جائیں، حمیت و غیرت جو کچھ ہو وہ اسلام کے لیے ہو، نسل، رنگ اور وطن کے امتیازات مٹ جائیں، بلندی و پستی کا معیار انسانیت اور تقویٰ کے علاوہ کچھ اور نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بھائی چارے کو محض کھوکھلے الفاظ کا جامہ نہیں پہنایا تھا، بلکہ اسے ایک ایسا نافذ العمل عہد و پیمان قرار دیا تھا جو خون اور مال سے مربوط تھا۔ یہ خالی خولی اسلامی اور مبارکباد نہ تھی کہ زبان پر روانی کے ساتھ جاری رہے مگر نتیجہ کچھ نہ ہو، بلکہ اس بھائی چارے کے ساتھ ایثار و غمگساری اور موانست کے جذبات بھی مخلوط تھے، اور اسی لیے اس نے اس نئے معاشرے کو بڑے نادر اور تابناک کارناموں سے پر کر دیا تھا۔ چنانچہ صحیح بخاری میں مروی ہے کہ مہاجرین جب مدینہ تشریف لائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اور سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ کے درمیان بھائی چارہ کرا دیا۔ اس کے بعد حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ سے کہا، انصار میں سب سے زیادہ مالدار ہوں، آپ میرا مال 2 حصوں میں بانٹ کر آدھا لے لیں، اور میری 2 بیویاں ہیں، آپ دیکھ لیں جو زیادہ پسند ہو مجھے بتا دیں، میں اسے طلاق دے دوں گا اور عدت گزرنے کے بعد آپ اس سے شادی کر لیں۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ آپ کے اہل اور مال میں برکت دے، آپ لوگوں کا بازار کہاں ہے؟ لوگوں نے انہیں بنو قینقاع کا بازار بتلا دیا۔ وہ واپس آئے تو ان کے پاس کچھ فاضل پنیر اور گھی تھا۔ اس کے بعد وہ روزانہ جاتے رہے، پھر ایک دن آئے تو ان پر زردی کا اثر تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا، میں نے شادی کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت کو مہر کتنا دیا؟ بولے، 1 گٹھلی کے ہم وزن، یعنی کوئی 1.25 تولہ سونا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے کہ انصار نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان اور ہمارے بھائیوں کے درمیان ہمارے کھجور کے باغات تقسیم فرما دیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ انصار نے کہا تب آپ لوگ یعنی مہاجرین ہمارا کام کر دیا کریں اور ہم پھل میں آپ لوگوں کو شریک رکھیں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم نے بات سنی اور مانی۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ انصار نے کس طرح بڑھ چڑھ کر اپنے مہاجر بھائیوں کا اعزاز و اکرام کیا اور کس قدر محبت، خلوص، ایثار اور قربانی سے کام لیا تھا، اور مہاجرین ان کی اس کرم اور نوازش کی کتنی قدر کرتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے اس کا کوئی غلط فائدہ نہیں اٹھایا بلکہ ان سے صرف اتنا ہی حاصل کیا جس سے وہ اپنی ٹوٹی ہوئی معیشت کی کمر سیدھی کر سکتے تھے۔ اور حق یہ ہے کہ یہ بھائی چارہ ایک نادر حکمت، حکیمانہ سیاست اور مسلمانوں کو درپیش بہت سارے مسائل کا ایک بہترین حل تھا۔ اسلامی تعاون کا پیمان۔ مذکورہ بھائی چارے کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور عہد و پیمان کرایا جس کے ذریعے ساری جاہلی کشاکش اور قبائلی کشمکش کی بنیاد ڈھا دی اور دور جاہلیت کے رسم و رواج کے لیے کوئی گنجائش باقی نہ چھوڑی۔ ذیل میں اس پیمان کو اس کی دفعات سمیت مختصراً پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ تحریر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کی جانب سے قریشی، یثربی اور ان کے تابع ہو کر ان کے ساتھ لاحق ہونے اور جہاد کرنے والے مومنین اور مسلمانوں کے درمیان کہ نمبر 1، یہ سب اپنے ماں سوا انسانوں سے الگ ایک امت ہے۔ نمبر 2، مہاجرین قریش اپنی سابقہ حالت کے مطابق باہم دیت کی ادائیگی کریں گے اور مومنین کے درمیان معروف اور انصاف کے ساتھ اپنے قیدی کا فدیہ دیں گے، اور انصار کے تمام قبیلے اپنی سابقہ حالت کے مطابق باہم دیت کی ادائیگی کریں گے اور ان کا ہر گروہ معروف طریقے پر اور اہل ایمان کے درمیان انصاف کے ساتھ اپنے قیدی کا فدیہ ادا کرے گا۔ نمبر 3، اور اہل ایمان اپنے درمیان کسی بےکس کو فدیہ یا دیت کے معاملے میں معروف طریقے کے مطابق عطا و نوازش سے محروم نہ رکھیں گے۔ نمبر 4، اور سارے راست باز مومنین اس شخص کے خلاف ہوں گے جو ان پر زیادتی کرے یا اہل ایمان کے درمیان ظلم اور گناہ اور زیادتی اور فساد کی راہ کا جویا ہوگا۔ نمبر 5، اور یہ کہ ان سب کے ہاتھ اس شخص کے خلاف ہوں گے خواہ وہ ان میں سے کسی کا لڑکا ہی کیوں نہ ہو۔ نمبر 6، کوئی مومن کسی مومن کو کافر کے بدلے قتل کرے گا اور نہ ہی کسی مومن کے خلاف کسی کافر کی مدد کرے گا۔ نمبر 7، اور اللہ کی ذمہ عہد ایک ہوگا، ایک معمولی آدمی کا دیا ہوا ذمہ بھی سارے مسلمانوں پر لاگو ہوگا۔ نمبر 8، جو یہود ہمارے پیروکار ہو جائیں گے ان کی مدد کی جائے گی اور وہ دوسرے مسلمانوں کے مثل ہوں گے، نہ ان پر ظلم کیا جائے گا اور نہ ان کے خلاف تعاون کیا جائے گا۔ نمبر 9، مسلمانوں کی صلح ایک ہوگی، کوئی مسلمان کسی مسلمان کو چھوڑ کر قتال فی سبیل اللہ کے سلسلے میں مصالحت نہیں کرے گا بلکہ سب برابری اور عدل کی بنیاد پر کوئی عہد و پیمان کریں گے۔ نمبر 10، مسلمان اس خون میں ایک دوسرے کے مساوی ہوں گے جسے کوئی فی سبیل اللہ بہائے گا۔ نمبر 11، کوئی مشرک قریش کی کسی جان یا مال کو پناہ نہیں دے گا اور نہ کسی مومن کے آگے اس کی حفاظت کے لیے رکاوٹ بن سکتا ہے۔ نمبر 12، جو شخص کسی مومن کو قتل کرے گا اور ثبوت موجود ہوگا اس سے قصاص لیا جائے گا سوائے اس صورت کے کہ مقتول کا ولی راضی ہو جائے۔ نمبر 13، اور یہ کہ سارے مومنین اس کے خلاف ہوں گے، ان کے لیے اس کے سوا کچھ حلال نہ ہوگا کہ اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں۔ نمبر 14، کسی مومن کے لیے یہ حلال نہ ہوگا کہ کسی ہنگامہ برپا کرنے والے یا بدعتی کی مدد کرے اور اسے پناہ دے، اور جو اس کی مدد کرے گا یا اسے پناہ دے گا اس پر قیامت کے دن اللہ کی لعنت اور اس کا غضب ہوگا اور اس کا فرض و نفل سب کچھ قبول نہ کیا جائے گا۔ نمبر 15، تمہارے درمیان جو بھی اختلاف رونما ہوگا اسے اللہ عز و جل اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پلٹایا جائے گا۔
معاشرے میں معنویات کا اثر۔ اس حکمت بالغہ اور اس دور اندیشی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نئے معاشرے کی بنیادیں استوار کی، لیکن معاشرے کا ظاہری رخ در حقیقت ان معنوی کمالات کا پرتو تھا جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور ہم نشینی کی بدولت یہ بزرگ ہستیاں بہرہ ہو چکی تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت، تزکیہ نفس اور مکارم اخلاق کی ترغیب میں مسلسل کوشاں رہتے تھے اور انہیں محبت و بھائی چارگی، عزت و شرف اور عبادات و اطاعت کے آداب برابر سکھاتے اور بتاتے رہتے تھے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کون سا اسلام بہتر ہے، یعنی اسلام میں کون سا عمل بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کھانا کھلاؤ اور شناسا اور غیر شناسا سبھی کو سلام کرو۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھا تو اچھی طرح سمجھ گیا کہ یہ کسی جھوٹے آدمی کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات جو ارشاد فرمائی وہ یہ تھی، اے لوگوں، سلام پھیلاؤ، کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کرو اور رات میں جب لوگ سو رہے ہوں نماز پڑھو، جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، وہ شخص جنت میں داخل نہ ہوگا جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں اور تباہ کاریوں سے مامون و محفوظ نہ رہے، اور فرماتے تھے، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ ہیں، اور فرماتے تھے، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرے جو خود اپنے لیے پسند کرتا ہے، اور فرماتے تھے، سارے مومنین ایک آدمی کی طرح ہیں کہ اگر اس کی آنکھ میں تکلیف ہو تو سارے جسم کو تکلیف محسوس ہوتی ہے، اور اگر سر میں تکلیف ہو تو سارے جسم کو تکلیف محسوس ہوتی ہے، اور فرماتے، مومن کے لیے عمارت کی طرح ہے جس کا بعض کو قوت پہنچاتا ہے، اور فرماتے، آپس میں بغض نہ رکھو، باہم حسد نہ کرو، ایک دوسرے سے پیٹھ نہ پھیرو اور اللہ کے بندے اور بھائی بن کر رہو۔ کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ اپنے بھائی کو 3 دن سے اوپر چھوڑے رہے، اور فرماتے، مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرے اور نہ اسے دشمن کے حوالے کرے، اور جو شخص اپنے بھائی کی حاجت میں کوشاں ہوگا اللہ اس کی حاجت میں ہوگا، اور جو شخص کسی مسلمان سے کوئی غم اور دکھ دور کرے گا اللہ اس شخص سے روز قیامت کے دکھوں میں سے کوئی دکھ دور کر دے گا، اور جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا اللہ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا، اور فرماتے، تم لوگ زمین والوں پر مہربانی کرو تم پر آسمان والا مہربانی کرے گا، اور فرماتے، وہ شخص مومن نہیں جو خود پیٹ بھر کر کھا لے اور اس کے بازو میں رہنے والا پڑوسی بھوکا رہے، اور فرماتے، مسلمان سے گالی گلوچ کرنا فسق ہے اور اس سے مار کاٹ کرنا کفر ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانے کو صدقہ قرار دیتے تھے اور اسے ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ شمار کرتے تھے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدقے اور خیرات کی ترغیب دیتے تھے اور اس کے ایسے فضائل بیان فرماتے تھے کہ اس کی طرف دل خود بخود کھنچے چلے جائیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ صدقہ گناہوں کو ایسے ہی بجھا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھاتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جو مسلمان کسی ننگے مسلمان کو کپڑا پہنا دے اللہ اسے جنت کا سبز لباس پہنائے گا، اور جو مسلمان کسی بھوکے مسلمان کو کھانا کھلا دے اللہ اسے جنت کے پھل کھلائے گا، اور جو مسلمان کسی پیاسے مسلمان کو پلا دے اللہ اسے جنت کی مہر لگی ہوئی شراب طہور پلائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، آگ سے بچو اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی صدقہ کر کے، اور اگر وہ بھی نہ پاؤ تو پاکیزہ بول کے ذریعے۔
اور اسی کے پہلو بہ پہلو دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم مانگنے سے پرہیز کی بھی بہت زیادہ تاکید فرماتے، صبر و قناعت کی فضیلتیں سناتے اور سوال کرنے کو سائل کے چہرے کے لیے نوچ، خراش اور زخم قرار دیتے، البتہ اس شخص سے اس کو مستثنیٰ قرار دیتے جو حد درجہ مجبور ہو کر سوال کرے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی بیان فرماتے تھے کہ کن عبادات کے کیا فضائل ہیں اور اللہ کے نزدیک ان کا کیا اجر و ثواب ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آسمان سے جو وحی آتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مسلمانوں کو بڑی پختگی کے ساتھ مربوط رکھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ وحی مسلمانوں کو پڑھ کر سناتے اور مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر سناتے، تاکہ اس عمل سے ان کے اندر فہم و تدبر کے علاوہ دعوت کے حقوق اور پیغمبرانہ ذمہ داریوں کا شعور بھی بیدار ہو۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی اخلاقیات بلند کیں، ان کی خداداد صلاحیتوں کو عروج بخشا اور انہیں بلند ترین اقدار و کردار کا مالک بنایا، یہاں تک کہ وہ انسانی تاریخ میں انبیاء کے بعد فضل و کمال کی سب سے بلند چوٹی کا نمونہ بن گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کو طریقہ اختیار کرنا ہو وہ گزرے ہوئے لوگوں کا طریقہ اختیار کرے، کیونکہ زندہ کے بارے میں فتنے کا اندیشہ ہے۔ وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، اس امت میں سب سے افضل، سب سے نیک اور سب سے گہرے علم کے مالک اور سب سے زیادہ بے تکلف۔ اللہ نے انہیں اپنے نبی کی رفاقت اور اپنے دین کی اقامت کے لیے منتخب کیا، لہٰذا ان کا فضل پہچانو اور ان کے نقشہ قدم کی پیروی کرو، اور جس قدر ممکن ہو ان کے اخلاق اور سیرت سے تمسک کرو، کیونکہ وہ لوگ ہدایت کے صراط مستقیم پر تھے۔ پھر ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ایسی معنوی اور ظاہری خوبیوں، کمالات، خداداد صلاحیتوں، مجد و فضائل، مکارم اخلاق اور محاسن اعمال سے متصف تھے کہ دل خود بخود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب کھنچے جاتے ہیں اور جانیں قربان ہوا چاہتی ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو ہی کوئی کلمہ صادر ہوتا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ان کی بجا آوری کے لیے دوڑ پڑتے اور ہدایت و رہنمائی کی جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما دیتے اسے حرز جان بنا دیتے، گویا ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی بازی لگ جاتی۔ اس طرح کی کوششوں کی بدولت نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر ایک ایسا معاشرہ تشکیل دینے میں کامیاب ہو گئے جو تاریخ کا سب سے زیادہ باکمال اور شرف سے بھرپور معاشرہ تھا، اور اس معاشرے کے مسائل کا ایسا خوشگوار حل نکالا کہ انسانیت نے ایک طویل عرصے تک زمانے کی چکی میں پس کر اور اتھاہ تاریکیوں میں ہاتھ پاؤں مار کر تھک جانے کے بعد پہلی بار چین کا سانس لیا۔ اس نئے معاشرے کے عناصر ایسی بلند و بالا تعلیمات کے ذریعے مکمل ہوئے جس نے پوری پامردی کے ساتھ زمانے کے ہر جھٹکے کا مقابلہ کر کے اس کا رخ پھیر دیا اور تاریخ کا دھارا بدل دیا۔ یہود کے ساتھ معاہدہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد جب مسلمانوں کے درمیان عقیدت، سیاست اور نظام کی وحدت کے ذریعے ایک نئے اسلامی معاشرے کی بنیادیں استوار کر لیں تو غیر مسلموں کے ساتھ اپنے تعلقات منظم کرنے کی طرف توجہ فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود یہ تھا کہ ساری انسانیت امن و سلامتی کی سعادتوں اور برکتوں سے بہرہ ہو، اور اس کے ساتھ ہی مدینہ اور اس کے گرد و پیش کا علاقہ ایک وفاقی وحدت میں منظم ہو جائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رواداری اور کشادہ دلی کے ایسے قوانین مسنون فرمائے جن کا اس تعصب اور حلف پسندی سے بھری ہوئی دنیا میں کوئی تصور ہی نہ تھا۔ جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں، مدینہ کے سب سے قریب ترین پڑوسی یہود تھے۔ یہ لوگ اگرچہ درپردہ مسلمانوں سے عداوت رکھتے تھے، لیکن انہوں نے اب تک کسی محاذ آرائی اور جھگڑے کا اظہار نہیں کیا تھا۔
اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ ایک معاہدہ منعقد کیا جس نے انہیں دین و مذہب اور جان و مال کی مطلق آزادی دی گئی تھی، اور جلا وطنی، ضبطی جائیداد یا جھگڑے کی سیاست کا کوئی رخ اختیار نہیں کیا گیا تھا۔ یہ معاہدہ اسی معاہدے کے ضمن میں ہوا جو خود مسلمانوں کے درمیان باہم طے پایا تھا اور جس کا ذکر قریب ہی گزر چکا ہے۔ آگے اس معاہدے کی اہم دفعات پیش کی جا رہی ہیں۔ معاہدے کی دفعات: نمبر 1، بنو اوف کے یہود مسلمانوں کے ساتھ مل کر ایک ہی امت ہوں گے۔ یہود اپنے دین پر عمل کریں گے اور مسلمان اپنے دین پر۔ خود ان کا بھی یہی حق ہوگا اور ان کے غلاموں اور متعلقین کا بھی، اور بنو اوف کے علاوہ دوسرے یہود کے بھی یہی حقوق ہوں گے۔ نمبر 2، یہود اپنے اخراجات کے ذمہ دار ہوں گے اور مسلمان اپنے اخراجات کے۔ نمبر 3، اور جو طاقت اس معاہدے کے کسی فریق سے جنگ کرے گی سب اس کے خلاف آپس میں تعاون کریں گے۔ نمبر 4، اور اس معاہدے کے شرکاء کے باہمی تعلقات خیر خواہی، خیر اندیشی اور فائدہ رسانی کی بنیاد پر ہوں گے، گناہ پر نہیں۔ نمبر 5، کوئی آدمی اپنے حلیف کی وجہ سے مجرم نہ ٹھہرے گا۔ نمبر 6، مظلوم کی مدد کی جائے گی۔ نمبر 7، جب تک جنگ برپا رہے گی یہود بھی مسلمانوں کے ساتھ خرچ برداشت کریں گے۔ نمبر 8، اس معاہدے کے سارے شرکاء پر مدینہ میں ہنگامہ آرائی اور کشت و خون حرام ہوگا۔ نمبر 9، اس معاہدے کے فریقوں میں کوئی نئی بات یا جھگڑا پیدا ہو جائے جس میں فساد کا اندیشہ ہو تو اس کا فیصلہ اللہ عز و جل اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے۔ نمبر 10، قریش اور اس کے مددگاروں کو پناہ نہیں دی جائے گی۔ نمبر 11، جو کوئی یثرب پر دھاوا بول دے اس سے لڑنے کے لیے سب باہم تعاون کریں گے اور ہر فریق اپنے اپنے اطراف کا دفاع کرے گا۔ نمبر 12، یہ معاہدہ کسی ظالم یا مجرم کے لیے آڑ نہ بنے گا۔ اس معاہدے کے طے ہو جانے سے مدینہ اور اس کے اطراف ایک وفاقی حکومت بن گئے جس کا دارالحکومت مدینہ تھا اور جس کے سربراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور جس میں کلمہ نافذہ اور غالب حکمرانی مسلمانوں کی تھی، اور اس طرح مدینہ واقعتاً اسلام کا دارالحکومت بن گیا۔ امن و سلامتی کے دائرے کو مزید وسعت دینے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آئندہ دوسرے قبائل سے بھی حالات کے مطابق اسی طرح کے معاہدے کیے جن میں سے بعض کا ذکر آگے چل کر آئے گا۔ مسلح کشاکش: ہجرت کے بعد مسلمانوں کے خلاف قریش کی فتنہ خیزیاں اور عبداللہ بن ابی سے نامہ و پیام۔ پچھلے صفحات میں بتایا جا چکا ہے کہ کفار مکہ نے مسلمانوں پر کیسے کیسے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے تھے، اور جب مسلمانوں نے ہجرت شروع کی تو ان کے خلاف کیسی کیسی کارروائیاں کی تھیں جن کی بنا پر وہ مستحق ہو چکے تھے کہ ان کے اموال ضبط کر لیے جائیں اور ان پر وزن بول دیا جائے، مگر اب بھی ان کی حماقت کا سلسلہ بند نہ ہوا اور وہ اپنی ستمرانیوں سے باز نہ آئے، بلکہ یہ دیکھ کر ان کا جوش غضب اور بھڑک اٹھا کہ مسلمان ان کی گرفت سے چھوٹ نکلے ہیں اور انہیں مدینہ میں ایک پرامن جائے قرار مل گئی ہے۔ چنانچہ انہوں نے عبداللہ بن ابی کو، جو ابھی تک کھلم کھلا مشرک تھا، اس کی اس حیثیت کی بنا پر ایک دھمکی آمیز خط لکھا کہ وہ انصار کا سردار ہے، کیونکہ انصار اس کی سربراہی ہی پر متفق ہو چکے تھے، اور اگر اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری نہ ہوئی ہوتی تو اس کو اپنا بادشاہ بھی بنا لیے ہوتے۔ مشرکین نے اپنے اس خط میں عبداللہ ابن ابی کو اس کے مشرک رفقاء کو مخاطب کرتے ہوئے دو ٹوک لفظوں میں لکھا تھا: آپ لوگوں نے ہمارے صاحب کو پناہ دے رکھی ہے، اس لیے ہم اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ یا تو آپ لوگ اس سے لڑائی کیجئے یا اسے نکال دیجئے، یا پھر ہم اپنی پوری جمعیت کے ساتھ آپ لوگوں پر یورش کر کے آپ کے سارے مردان جنگی کو قتل کر دیں گے اور آپ کی عورتوں کی حرمت
پامال کر ڈالیں گے۔ اس خط کے پہنچتے ہی عبداللہ بن ابی مکے کے اپنے ان مشرک بھائیوں کے حکم کی تعمیل کے لیے اٹھ پڑا، اس لیے کہ وہ پہلے ہی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف رنج اور کینہ لیے بیٹھا تھا، کیونکہ اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بادشاہت چھینی ہے۔ چنانچہ جب یہ خط عبداللہ بن ابی اور اس کے بت پرست رفقا کو موصول ہوا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کے لیے جمع ہو گئے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا، قریش کی دھمکی تم لوگوں پر بہت گہرا اثر کر گئی ہے۔ تم خود اپنے آپ کو جتنا نقصان پہنچا دینا چاہتے ہو، قریش اس سے زیادہ تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ تم اپنے بیٹوں اور بھائیوں سے خود ہی لڑنا چاہتے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر لوگ بکھر گئے۔ اس وقت تو عبداللہ ابن ابی جنگ کے ارادے سے باز آ گیا، کیونکہ اس کے ساتھی ڈھیلے پڑ گئے، یا بات ان کی سمجھ میں آ گئی تھی، لیکن حقیقت میں قریش کے ساتھ اس کے روابط در پردہ قائم رہے، کیونکہ مسلمان اور مشرکین کے درمیان شر و فساد کا کوئی موقع وہ ہاتھ سے نہ جانے دیتا تھا۔ پھر اس نے اپنے ساتھ یہود کو بھی ساتھ رکھا تھا تاکہ اس معاملے میں ان کی بھی مدد حاصل کرے، لیکن وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت تھی جو رہ رہ کر شر و فساد کی بھڑکنے والی آگ کو بجھا دیتی تھی۔ مسلمانوں پر مسجد حرام کا دروازہ بند کیے جانے کا اعلان۔ اس کے بعد حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ عمرے کے لیے مکہ گئے اور امیہ بن خلف کے مہمان ہوئے۔ انہوں نے امیہ سے کہا، میرے لیے کوئی خلوت کیا وقت دیکھو، ذرا میں بیت اللہ کا طواف کر لوں۔ امیہ دوپہر کے قریب انہیں لے کر نکلا تو ابو جہل سے ملاقات ہو گئی۔ اس نے امیہ کو مخاطب کر کے کہا، ابو صفوان، تمہارے ساتھ یہ کون ہے؟ امیہ نے کہا، یہ سعد ہے۔ ابو جہل نے سعد کو مخاطب کر کے کہا، اچھا، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم بڑے امن اور اطمینان سے طواف کر رہے ہو، حالانکہ تم لوگوں نے بے دینوں کو پناہ دے رکھی ہے اور یہ زعم رکھتے ہو کہ ان کی نصرت و اعانت بھی کرو گے۔ سنو، خدا کی قسم، اگر تم ابو صفوان کے ساتھ نہ ہوتے تو اپنے گھر سلامت پلٹ کر نہ جا سکتے تھے۔ اس پر حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے بآواز بلند کہا، سن، خدا کی قسم، اگر تو نے مجھ کو اس سے روکا تو میں تجھے ایسی چیز سے روک دوں گا جو تجھ پر اس سے بھی زیادہ گراں ہوگی، یعنی اہل مدینہ کے پاس گزرنے والا تیرا تجارتی راستہ۔ مہاجرین کو قریش کی دھمکی۔ پھر قریش نے مسلمانوں کو کہلوا بھیجا، تم مغرور نہ ہونا کہ مکہ سے صاف بچ کر نکل آئے، ہم یثرب ہی پہنچ کر تمہارا ستیہ ناش کر دیتے ہیں۔ اور یہ محض دھمکی نہ تھی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے موقت طریقے پر قریش کی چالوں اور برے ارادوں کا علم ہو گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا تو جاگ کر رات گزارتے یا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے پہرے میں سوتے۔ چنانچہ صحیح بخاری و مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ مدینہ آنے کے بعد ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاگ رہے تھے کہ فرمایا، کاش آج رات میرے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین میں سے کوئی صالح آدمی میرے یہاں پہرا دیتا۔ ابھی ہم اسی حالت میں تھے کہ ہمیں ہتھیار کی جھنکار سنائی دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے؟ جواب آیا، سعد بن ابی وقاص۔ فرمایا، کیسے آنا ہوا؟ بولے، میرے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق خطرے کا اندیشہ ہوا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں پہرا دینے آ گیا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعا دی اور پھر سو گئے۔ یہ بھی یاد رہے کہ پہرے کا یہ انتظام بعض راتوں کے ساتھ مخصوص نہ تھا بلکہ مسلسل اور دائمی تھا۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پہرا دیا جاتا تھا، یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی، وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
قبے سے سر نکالا اور فرمایا، لوگوں واپس جاؤ، اللہ عز و جل نے مجھے محفوظ کر دیا ہے۔ پھر یہ خطرہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک محدود نہ تھا بلکہ سارے ہی مسلمانوں کو لاحق تھا۔ چنانچہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقاء مدینہ تشریف لائے اور انصار نے انہیں اپنے یہاں پناہ دی تو سارا عرب ان کے خلاف متحد ہو گیا۔ چنانچہ یہ لوگ نہ ہتھیار کے بغیر رات گزارتے تھے اور نہ ہتھیار کے بغیر صبح کرتے تھے۔